اچھا، ہم نے خود احتسابی کا ایک پروگرام کیا محاسبہ نفس کے حوالے سے، اس میں بھی یہی چیز تھی کہ جو ہمارے اعمال و افعال ہے اس پہ ہم غور کریں اور اس کی تطہیر اور اصلاح کے لیے کوشش کریں. تو یہ بھی تقریباً وہیں پر جا رہا ہے مضمون کہ انسان معافی تو مانگ لے کم از کم اپنے کیے پر، اپنے کہے پر، کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی حق تلفی ہوئی ہو. ہم یہاں سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف کر دے گا تو پھر تو کوئی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی بڑی اہم چیز ہے، اس پر مزید بات کریں گے. اور جب کسی چیز کی وعیدات کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعتاً اس کے تو بہت زیادہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اس کی سزاؤں کا. اور وعیدات کیا ہے اس حوالے سے اگر حق تلفی ہو جائے حقوق العباد میں، تو اس کی وعیدات کے حوالے سے جو ارشادات ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیے مفتی صاحب کہ اللہ نے ضمناً یہ بھی ذکر فرمایا بہت سارے حقوق کے حوالے سے، جہاں حقوق اللہ کے اور حقوق العباد کا ایک عوام الناس کے اندر بھی جھگڑا ہوتا ہے اور عوام الناس یہ بات کرتی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو حقوق العباد بھی ہیں یہ بھی رب من وجہ جو ہے یہ بھی حقوق اللہ ہے. واہ. اس لیے کہ یہ حقوق العباد کس نے لازم کیے اور کس نے بتایا ہے. تو یہ اس اعتبار سے تو اس جھگڑے کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم و ضروری بے شک کہ ایک بندے کے دوسرے بندے پر کیا حقوق ہیں اور کیا چیزیں. دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی خاص طور پہ فرمایا کہ وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ اس کی عزت ہے، اس کی عصمت ہے، اور فرمایا کہ اس کے سارے کے سارے اس کی جان مال عزت و آبرو حفاظت کرنا ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ کسی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتا ہے، کھا جاتا ہے، تو اس کا تو دیکھیں نہ کوئی وظیفہ پڑھنے سے ختم ہوگا اور نہ کوئی تسبیح پڑھنے سے، نہ شب برات میں لیلۃ القدر میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے سے. ورنہ بندہ کہے بھائی میں تو کچھ نہیں دینا ہے، لوگوں کا تصور یہی ہے میں تو آج جو نا شب برات میں 2 رکعت پڑھ کے آ لوگوں کو میسج کرنے سے بھی نہیں ہوگا، بولا میرا تو ختم ہو گیا تو میرے سے پیسے نہیں مانگنا. یہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، مال ہی دینا پڑے گا. اس کا مال، اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے. زمین اگر کسی نے ہڑپ کی ہے، آج کل یہ ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ یار کسی کا خالی پلاٹ دیکھو بہت سارے دنوں دیکھو تو کہتے ہیں مرا ہوا ہے پلاٹ، یہ بندہ آ نہیں رہا ہے، بہت دن ہو گئے، چکر نہیں لگا رہے ہیں، اس کو ہڑپ کر جاؤ. اس پہ جھنڈا لگا دو یا باؤنڈری لگا دو. بالکل جھنڈا لگا ڈالو، اس پہ جھنڈا لگا ڈالو، باؤنڈری لگا ڈالو. تو یہاں پر تو بڑا آسان ہے، یہ ایک دھندا بنا ہوا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر فرمایا کہ انسان کو جو ہے وہ وہاں پر جب کھڑا ہوگا کہ نہ کوئی اس کے پاس دراہیم ہوں گے، نہ دنانیر ہوں گے، نہ کوئی مال ہوگا. جیسے مصعب نے ذکر فرمایا کہ پھر اس کے اعمال اس کو دیے جائیں گے. جب اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے. تو اس لیے کسی کا اگر مال لیا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے معاملات کو یہیں پر حل فرما لو. یعنی حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک کے اندر اگر میں آیات پڑھوں تو کتنی آیات ہیں کہ رحمت ہی رحمت، فبما رحمت من اللہ لنت لہم حریص علیکم بالمؤمنین. لیکن اس کے باوجود جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ شخص جو ہے کسی کا قرضہ تو نہیں لیا ہوا اس نے؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے. فرمایا میرے ساتھیو تم نماز پڑھو، میں اس کے جنازہ نہیں پڑھوں گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کے سارے قرضے جو ہے نا اپنی ذمہ داری پر لیتا ہوں. تو یہاں ہم یہ قرضے تو کیا، ہم تو لوگوں کے مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، بالکل لوگوں کا مال ہم کھا کے بیٹھے ہوئے، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا میں ایک جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤں گا، چکر لگاؤں گا تو یہ جتنے دیے ہوئے لوگوں کو چکر ہیں یہ ایک چکر کے اندر سارے معاف ہو جائیں گے. اور میں یہ معاف نہیں ہوں گے، یہ تمہیں اس کو دینا پڑے گا. تو آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کے حقوق تلفی کی جا رہی ہے. اچھا یہ تو باقاعدہ طور پر بڑی سطح کا ہے. گفتگو کے اندر دیکھیں کسی کو گالی دے دی، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، اور اس کے بعد کیا ہم نے کیا ہے کہ شب برات پر ایک میسج بنا کے اور 500 نمبروں کو سینڈ کر دیتے کہ اگر میرے سے غلطی، ویسے تو میں بہت صحیح آدمی ہوں، ایسا ہوں نہیں ہوں، لیکن اگر if but کے ساتھ کہ اگر ایسا ہو بھی گیا ہو تو معاف کر دینا. بلکہ ساتھ دکھیں کہ بھائی دیکھیں یاد رکھنا معاف کرنا بہت ضروری ہے ایک مسلمان. بھائی آپ نے ایک بندے کی عزت کو پامال کیا ہے، آپ نے اس کی دل آزاری کی ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسم محبت ادا کرنے سے، رسم توبہ ادا کرنے سے
اور یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ 500 نمبر میں کون کون بندہ ہے کون کون بندہ نہیں بات ہے جی. تو معافی اگر آپ کو ماننی ہے اور اگر واقعاتاً آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر حساب کتاب برابر کر لیں تو تھوڑا سا ایک سٹیپ نیچے آئیے, آپ کھڑے ہو کر اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اف بٹ کے ساتھ نہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, توبہ ویسے بھی ہوتی نہیں اف بٹ کے ساتھ کہ اگر مگر کی توبہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ ایکسکیوز کریں اور سب سے پہلے ایکسپٹ کریں آپ کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, معافی مانگے. اور اگر کسی کا لینا دینے کا ہے تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے معاملہ کر لو کہ تم نے اس دن نہ درہم ہوں گے, نہ دنانیر ہوں گے, نہ کوئی چیز ہوگی. قیامت کے میدان کے اندر انسان جو ہے بہت نامہ اعمال لے کر آئے گا, لیکن یہ لوگوں کے حقوق تلف کرنے کی وجہ سے فرمایا تلاش ہو کر اس کے بارے میں آواز دی جائے کہ یہ وہ آدمی ہے بدنصیب جو اعمال تو پہاڑ کے برابر لے کر آیا لیکن لوگوں کے حقوق اتنے تلف کیے ہوئے تھے کہ یہ خالی ہو کر جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ بڑا حساس اور بڑا نازک معاملہ ہے. فرمایا اس معاملے کے اعتبار سے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے, جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برتی جاتی ہے, بلکہ اس کو کسی توجہ کے اندر نہیں لاتے. جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید میری تسبیحات, میری عبادات, میرا یہی سب کچھ میرے لیے کافی ہوگا. اچھا, ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں فلاں چیزیں یہ سب سے زیادہ ہے. تو یہ دونوں کے دونوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. تو کہیں وہاں پر ہمارا معاملہ جو ہے وہ خفیف نہ ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ کیا